بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو سپریم کورٹ کے پروسیجر کے حوالے سے ایک قانون بنایا جا رہا ہے کہ وہ قانون کیا ہے اور وہ کس لیے بنایا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ وہ قانون کیوں بنایا جانا تھا۔ تو پہلے تو یہ تھا کہ سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس صاحب ہوتے ہیں ان کے پاس اختیار ہوتا ہے، وہ کوئی بھی کام پورے ملک کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ یہ بالکل کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے، تو وہ اس کا از خود نوٹس لے لیتا تھا اور خود ہی جو ذمہ داران تھے ان کو طلب کر کے سماعت کر کے جو اپروپرائٹ آرڈر ہوتے تھے وہ جاری کر دیتا تھا۔ تو اب یہ ہوا کہ جب حکومت کو لگا کہ جو ہمارے معاملات ہیں روزمرہ کے جو ہم آئین کے مطابق کرتے ہیں جن میں کوئی لیگیلٹی نہیں ہوتی، سپریم کورٹ اس میں جان بوجھ کر دخل اندازی کرتی ہے ہمارے کام میں، تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا کہ ایک پروسیجر جو سپریم کورٹ کا ہے اس کے حوالے سے ایک قانون بنایا ہے جو 29 مارچ یہ جو لیٹسٹ 29 مارچ گزری ہے وہ نیشنل اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا۔ اس میں صرف 3-4 سیکشن ہیں، اس میں ایک کنسیپٹ دیا گیا ہے کمیٹی کا، اور کمیٹی میں یہ ہے کہ ایک چیف جسٹس ہوگا اور 2 سینئر جو جسٹس صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے وہ اس میں شامل ہو جائیں گے، اور یہ 3 آدمی بیٹھ کر فیصلہ کریں گے کہ کس میٹر کا معاملے کا ہم نے از خود نوٹس لینا ہے یا نہیں لینا۔ ان کیس وہ لے بھی لیتے ہیں اس کا از خود نوٹس معاملے کا، سماعت کرتے ہیں، فیصلہ دے دیتے ہیں، تو اس کی پھر اپیل کا رائٹ جو ہے وہ غریب پرسن کو دیا گیا اس میں۔ تو وہ سپریم کورٹ کی پاورز نہ تو کم کی گئی ہیں نہ ہی اس کو زیادہ کیا گیا ہے، صرف اور صرف یہ کیا گیا ہے کہ جو چیف جسٹس کی ایک سول پاور تھی وہ اس کے باقی 2 جسٹس صاحبان کے ساتھ جو ہے ڈیوائڈ کر دی گئی ہے۔ وہ اب 3 بندے مل کر فیصلہ کریں گے، پھر بھی از خود نوٹس سپریم کورٹ ہی لے گی، اس کے پاس اٹانومس پاور ہے، وہ جو معاملہ بھی دیکھے گی جو فنڈامنٹل رائٹس اور آئین کے خلاف ہے بر وقت وہ از خود نوٹس لے سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ سپریم کورٹ کی کارروائی میں نہیں ہوگی۔ اب معاملہ آ گیا کہ وہ کیا لا ویلڈ ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ تو سینٹ میں گیا، وہاں سے پھر پریزیڈنٹ صاحب کے پاس جائے گا، ان کے اپروول کے بعد ہی وہ ایک قانون کی حیثیت اختیار کرے گا۔ جبکہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں جو پاورز ہیں سپریم کورٹ کی اس میں واضح طور لکھا ہوا ہے کہ جو بھی پروسیجر سپریم کورٹ نے اڈاپٹ کرنا ہے اپنی ڈیلی روٹین ورکنگ کا، اس کے لیے جو رول اینڈ ریگولیشن ہے وہ سپریم کورٹ خود بنائے گی، ہائی کورٹ خود بنائے گی۔ اب سپریم کورٹ کے جو رولز آلریڈی بن چکے ہیں ان کے اندر پارلیمنٹ انٹرفیئرنس نہیں کر سکتی، یا تو سب سے پہلے جو آئین ہے اس کی امینڈ کریں، آئین کو امینڈ کرنے کے لیے 2/3 میجارٹی آف ٹوٹل ہاؤس ریکوائرڈ ہوتے ہیں، جو کہ ابھی تو پارلیمنٹ کے اندر نیشنل اسمبلی کے اندر جو پی ٹی آئی کے ارکان ہیں وہ جا ہی نہیں رہے، تو کانسٹیٹیوشن میں تو وہ امینڈمنٹ کر نہیں سکتے۔ اب جو یہ نیا لاز بن رہا ہے اب دیکھا یہ جائے گا کہ اس کے اوپر پریزیڈنٹ صاحب کیا آبجیکشن لگا کر واپس پارلیمنٹ کو بھیجتے ہیں یا اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں اگر وہ واپس بھیجتے ہیں یا ایکسیپٹ کرتے ہیں، سپریم کورٹ کے جو روزمرہ کے کام ہیں ان کے اوپر اس کا کوئی اثر انداز ہونے کا دور دور تک کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔